الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین۔ تمام تعریفیں اس اللہ کے لیے ہیں جو رب العالمین ہے، رحمان ہے، رحیم ہے، مالک یوم الدین ہے۔ اور درود و سلام حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر جو خاتم النبیین ہے اور رہتی دنیا تک انسانیت کے لیے روشنی کا مینار ہے۔ ناظرین محترم، میرے دوستوں اور بھائیوں، آج ہم سورۃ البقرہ کی سورۃ بقرہ کی تین نہایت اہم اور گہری معنویت رکھنے والی آیت نمبر 5، 6 اور 7 کا تفصیلی جائزہ لیں گے۔ یہ آیات انسان کی روحانی زندگی کے دو بڑے راستوں کی نشاندہی کرتی ہیں، ایک ہدایت کا راستہ اور دوسرا ضلالت و گمراہی کا۔ آئیے سب سے پہلے آیت نمبر 5 کی تلاوت کرتے ہیں اور شروع کرتے ہیں۔ اولئک علی ھدی من ربہم واولئک ھم المفلحون۔ یہی لوگ اپنے رب کی طرف سے ہدایت پر ہیں اور یہی لوگ فلاح پانے والے ہیں۔ یہاں اولئک کا اشارہ ان لوگوں کی طرف ہے جن کی صفات گزشتہ آیات یعنی آیت نمبر 2 سے 4 تک بیان ہوئیں، یعنی وہ لوگ جو تقوی اختیار کرتے ہیں، غیب پر ایمان لاتے ہیں، نماز قائم کرتے ہیں، اللہ کے دیے ہوئے رزق میں سے خرچ کرتے ہیں اور ان سب پر ایمان رکھتے ہیں جو اللہ نے نازل فرمایا۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے علی ھدی من ربہم، وہ لوگ ہدایت پر ہیں۔ یہاں غور طلب بات یہ ہے کہ ہدایت پر ہونے کا مطلب ہے کہ وہ لوگ ہدایت کے سچے اور مضبوط راستے پر جمے ہوئے ہیں۔ انہیں صرف علم نہیں دیا بلکہ وہ اس پر عمل بھی کرتے ہیں۔ ان کے دل روشن ہیں، ان کی عقلیں بیدار ہیں، ان کے اعمال مطیع ہیں۔ اور آگے فرمایا وَأُولَئِکَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ، اور یہی لوگ فلاح پانے والے ہیں۔ قرآن میں فلاح کا مطلب صرف دنیا کی کامیابی نہیں بلکہ آخرت کی ابدی نجات بھی ہے۔ یہ وہی لوگ ہیں جن کی منزل جنت ہے، جنہیں اللہ کی رضا حاصل ہو چکی ہے، جنہوں نے مقصد زندگی کو پہچان لیا ہے۔ فلاح کا تصور قرآن میں بہت جامع ہے۔ یہ ظاہری سکون، باطنی اطمینان، اعمال کی درستگی اور سب سے بڑھ کر اللہ کی رضا کے حصول پر مشتمل ہے۔ ناظرین محترم، ان آیات میں اللہ تعالیٰ نے ہدایت یافتہ لوگوں کی 5 بنیادی صفات بیان کی ہیں۔ نمبر 1 تقوی، یعنی اللہ سے ڈرنا، اس کی نافرمانی سے بچنا۔ نمبر 2 غیب پر ایمان، یعنی ان حقائق کو ماننا جو نظر سے اوجھل ہیں، جیسے اللہ، فرشتے، قیامت، جنت، جہنم۔ نمبر 3 نماز کا قیام، یعنی موز ادا کرنا نہیں بلکہ اسے قائم کرنا خشوع کے ساتھ۔ نمبر 4 اللہ کے دیے ہوئے رزق میں سے خرچ کرنا، یعنی مال کو اللہ کی راہ میں لگانا، زکوٰۃ، صدقہ، خیرات وغیرہ۔ نمبر 5 قرآن اور سابقہ الہامی کتب پر ایمان، یعنی تمام سچے پیغمبروں اور ان کی تعلیمات کو ماننا۔ اب آتے ہیں اگلی آیت کی طرف۔ ان الذین کفروا سواء علیہم اانذرتہم ام لم تنذرہم لا یؤمنون۔ بے شک وہ لوگ جنہوں نے کفر اختیار کیا ان کے لیے برابر ہے، خواہ آپ انہیں خبردار کریں یا نہ کریں، وہ ایمان نہیں لائیں گے۔ یہاں ایک بالکل متضاد گروہ کی بات ہو رہی ہے۔ ان لوگوں نے حق کو ٹھکرا دیا، اپنے دلوں کو بند کر لیا، آنکھوں کو اندھا اور کانوں کو بہرا کر لیا۔ ان کے سامنے خواہ لاکھوں دلائل آ جائیں، انہیں 1000 بار سمجھایا جائے، مگر ان کے دل سخت ہو چکے ہیں۔ اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے کافروں کی ایک خاص قسم کی طرف اشارہ فرمایا ہے۔ وہ لوگ جنہوں نے نہ صرف حق کو رد کیا بلکہ دل سے ان کے انکار کی ٹھان لی، ان پر مہر لگ چکی ہے۔ ان کے لیے انداز یا نصیحت کوئی فائدہ نہیں دیتی۔ یہ آیت ہمیں نہ صرف ایک روحانی حقیقت سے آگاہ کرتی ہے بلکہ ایک نفسیاتی اور سماجی حقیقت کو بھی ظاہر کرتی ہے۔
انسان جب مسلسل حق کا انکار کرتا ہے تو وہ ایک ایسی حالت کو پہنچ جاتا ہے جہاں اس کا ضمیر مردہ ہو جاتا ہے، اسے نہ کوئی بات چبھتی ہے اور نہ کوئی تنبیہ اثر کرتی ہے۔ یہ آیت ہمیں یہ سبق بھی دیتی ہے کہ ہدایت اللہ کے ہاتھ میں ہے اور وہی دلوں کو پھیرتا ہے۔ نبی کا کام پیغام پہنچانا ہے، زبردستی منوانا نہیں۔ اگر کوئی شخص ایمان نہیں لاتا تو یہ نبی کے مشن کی ناکامی نہیں بلکہ اس شخص کی بد نصیبی اور ضد کی علامت ہے۔ ناظرین محترم، اس مقام پر ہم ایک بہت اہم سوال اٹھا سکتے ہیں کہ کیا یہ آیت ہمیں بتاتی ہے کہ کچھ لوگوں کے لیے ہدایت کے دروازے ہمیشہ کے لیے بند ہو جاتے ہیں؟ جواب یہ ہے کہ یہ ان لوگوں کے بارے میں ہے جو خود اپنی ضد، تکبر اور گمراہی پر اڑ جاتے ہیں۔ قرآن نے کئی مقامات پر یہ واضح کیا کہ جب انسان مسلسل انکار کرتا ہے، اللہ اس کے دل پر مہر لگا دیتا ہے، جیسا کہ اس سے اگلی آیت نمبر 7 میں بیان ہوا، ختم اللہ علی قلوبہم۔ یہ ایک روحانی قانون ہے۔ جب تم اللہ کی آیات سے منہ موڑتے ہو تو اللہ تمہارے دل کو ہدایت سے دور کر دیتا ہے۔ جب تم حق کو جان بوجھ کر ٹھکراتے ہو تو اللہ تمہیں تمہارے ہار پر چھوڑ دیتا ہے۔ ناظرین کرام، ان دو آیات کا مجموعی پیغام نہایت عمیق اور بصیرت افزا ہے۔ ایک طرف وہ لوگ ہیں جو ایمان، تقوی، عمل صالحہ اور اللہ کی رضا کے راستے پر چل رہے ہیں، وہی فلاح پانے والے ہیں۔ دوسری طرف وہ لوگ ہیں جو حق کو جانتے بوجھتے انکار کرتے ہیں، وہ گمراہی میں اندھے ہو چکے ہیں۔ یہ دو راستے آج بھی ہمارے سامنے ہیں۔ یہ آیت صرف عرب کے کفار کے لیے نہیں نازل ہوئی بلکہ ہر دور، ہر قوم اور ہر فرد کے لیے ایک آئینہ ہے۔ ہم سب کو اپنے دلوں میں جھانکنا ہوگا، کیا ہم ان لوگوں میں سے ہیں جو نماز قائم کرتے ہیں، جو اللہ کی راہ میں خرچ کرتے ہیں، جو ایمان میں پختہ ہیں، یا ہم ان لوگوں کی طرح ہیں جو اللہ کے پیغام کو سنے بغیر رد کر دیتے ہیں، جو تکبر اور خود غرضی میں ڈوبے ہوئے ہیں؟ ناظرین کرام، اگر ہم چاہتے ہیں کہ ہم بھی فلاح پانے والوں میں شامل ہوں تو ہمیں ان صفات کو اختیار کرنا ہوگا جو قرآن نے بیان کیے ہیں۔ ہمیں اپنے ایمان کو مضبوط کرنا ہوگا، اپنی نمازوں کو بہتر بنانا ہوگا، اپنے مال کو اللہ کی راہ میں لگانا ہوگا اور دل کو اللہ کے ذکر سے منور کرنا ہوگا۔ اب چلتے ہیں اس سے اگلی آیت، آیت نمبر 7 پر، ختم اللہ علی قلوبہم وعلی سمعہم وعلی ابصارہم غشاوۃ ولہم عذاب عظیم۔ اللہ نے ان کے دلوں پر اور ان کے کانوں پر مہر لگا دی اور ان کی آنکھوں پر پردہ ہے اور ان کے لیے بڑا عذاب ہے۔ یہ آیت نمبر 6 کی مزید وضاحت ہے۔ اللہ تعالیٰ یہاں اس روحانی کیفیت کو بیان کرتا ہے جو مسلسل انکار، ضد اور حق سے دوری کی وجہ سے پیدا ہوتی ہے۔ ختم اللہ علی قلوبہم، اللہ نے ان کے دلوں پر مہر لگا دی جیسے مہر لگ جائے کسی دستاویز پر، اس میں اب کوئی تبدیلی نہیں ہو سکتی۔ ویسے ہی ان کے دل اب حق قبول کرنے سے قاصر ہو گئے ہیں۔ وَعَلَىٰ سَمْعِهِمْ، ان کے کانوں پر بھی مہر ہے، وہ حق کی بات سن بھی لیں تو سمجھ نہیں سکتے۔ وَعَلَىٰ أَبْصَارِهِمْ غِشَاوَةٌ، اور ان کی آنکھوں پر پردہ ہے، وہ نشانیاں دیکھتے ہیں مگر دل پر اثر نہیں ہوتا۔ اور پھر فرمایا وَلَهُمْ عَذَابٌ عَظِيمٌ، ان کے لیے بڑا عذاب ہے۔ یہ صرف دنیا کا عذاب نہیں بلکہ آخرت کا وہ دردناک عذاب ہے جس نے بچنے کے لیے قرآن نازل ہوا۔ ان 3 آیات میں قرآن انسان کے روحانی سفر کی 2 انتہاؤں کو بیان کرتا ہے۔ نمبر 1، ہدایت، فلاح، کامیابی، اللہ کا قرب۔ وہ لوگ جو ایمان، عمل صالحہ اور صدقے دل سے اللہ کی طرف بڑھتے ہیں۔ نمبر 2، کفر، انکار، ضد، مہر زدہ دل۔ وہ لوگ جو اللہ کے پیغام کو مسلسل جھٹلاتے ہیں حتیٰ کہ ان کے دل، کان اور آنکھیں بند ہو جاتے ہیں۔
یہ آیت ہمیں تنبیہ کرتی ہے کہ ہم اپنے دل کو زندہ رکھیں، اللہ کی طرف رجوع کرتے رہیں اور ایمان کی نعمت کی قدر کریں، کیونکہ ہدایت اللہ کی طرف سے ہے، ایک عظیم تحفہ ہے، اور اس کا انکار ہمیں وہاں لے جاتا ہے جہاں نہ کوئی روشنی رہتی ہے نہ امید۔ ناظرین محترم، ان آیات سے ہمیں ایک بات واضح پیغام ملتا ہے کہ ہم چاہتے ہیں کہ ہم بھی المفلحون میں شامل ہوں، تو ہمیں چاہیے کہ ہم دل سے اللہ کی طرف رجوع کریں، قرآن سے جڑیں، ہدایت کی دعا مانگتے رہیں، اور اگر کسی کا دل سخت ہو چکا ہو تو اب بھی نا امید نہ ہوں، کیونکہ اللہ کے خزانوں میں ہدایت کبھی ختم نہیں ہوتی۔ جو بھی سچے دل سے پلٹتے اللہ اسے ضرور قبول کرتا ہے۔ جزاکم اللہ خیر۔ واللہ ویڈیو کو لائک، شیئر اور سبسکرائب ضرور کریں تاکہ قرآن کی یہ روشنی مزید دلوں تک پہنچ جائے۔